بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے بھاری بھرکم ٹیرف اور تجارتی پابندیاں عائد کرنے کے بعد ایران کی چابہار بندرگاہ کو دی گئی چھوٹ واپس لے کر بھارت کو دوستو ایک اور جھٹکا دے دیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کو تنہا کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے 2018 میں دیا گیا پابندیوں سے استثناء ختم کر دیا گیا ہے، جو 29 ستمبر 2025 سے مؤثر ہوگا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس استثناء کے خاتمے کے بعد جو افراد چابہار بندرگاہ کے آپریشن یا IFCA میں بیان کردہ دیگر سرگرمیوں میں شامل ہوں گے، وہ اس قانون کے تحت پابندیوں کی زد میں ہوں گے۔ امریکی حکومت کے فیصلے کا اثر بھارت پر بہت بری طریقے سے پڑے گا، جو خلیج عمان میں واقع چابہار بندرگاہ میں دوستو ایک ٹرمینل تیار کر رہا ہے۔ 13 مئی 2024 کو انڈین پورٹس گلوبل لمیٹڈ اور ایران کی پورٹ اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے ایک طویل المدتی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس نے 2016 کے ابتدائی معاہدے کی جگہ لی تھی۔ یہ معاہدہ چابہار بندرگاہ کے شاہد بہشتی ٹرمینل پر بھارت کے آپریشن سے متعلق ہے اور اسے ہر سال تجدید کیا جاتا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میئر لندن صادق خان کو ایک عرصے سے میں پسند نہیں کرتا۔ صدر ٹرمپ نے دوستو طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے کہنے پر صادق خان کو شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے، لیکن میں انہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں میئر لندن صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں سے ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بھی حالانکہ کچھ برے میئرز ضرور موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ صادق خان امیگریشن کے لیے بھی آفت ہے۔ صدر ٹرمپ کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی دوستو غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ وزیر خزانہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ جنگ پر رقم خرچ کی غزہ کی زمین بیچ کر اسی شرح سے منافع بھی تقسیم ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ غزہ کی تقسیم سے متعلق امریکی حکام سے بات کر چکے ہیں۔ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ دوستو ان سب کو چاہیے کہ حماس کے راکٹوں کا بھی سودا کر لیں، منصوبہ کر لیں کہ وہ کس کا باپ کھائے گا۔ غاصب صہیونی ریاست کی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر نے دوستو غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے صہیونی حکومت کی کارروائیوں کو مجرمانہ سیاست کا نام دیتے ہوئے زمینی فوجی آپریشن کو شکست سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے ان میں سے بعض اقدامات کو شرمناک قرار دیا۔ ابراہم بورک نے نیتن یاہو کی حکومت پر غزہ اور مغربی گرانے کے معاملے میں غلطی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے ہم خیال لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی مضبوط فلسطینی ادارہ ان علاقوں میں موجود ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر پر نازک وقت میں حملہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے غرور، تکبر اور تسلط پسندی کی خواہش ہے، اور یہ نیتن یاہو خطے پر غلبہ حاصل کرنے کی اپنی کوشش میں ناکام رہے گا، اور یہ حکومت کامیابی حاصل کرنے کی سخت نہیں رکھتی۔ سابق اسپیکر نے پیشگوئی کی کہ آنے والے انتخابات میں نیتن یاہو کے دور کا خاتمہ ہوگا اور وہ اسرائیل اور یہودیت کی تاریخ سے مٹ جائے گا اور تاریخ میں بدترین یہودی رہنما کے طور پر پہچانا جائے گا۔ سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے بدترین حکمت عملی اپنائی اور اپنے منصوبے میں ناکام رہا۔ ایک سیاسی جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر نے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے دوستو کہا کہ 2 ریاستی حل کوئی حل نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور یہ کہ اگر حکومت پیچھے ہٹتی ہے تو یہ سیاسی شکست ہوگی۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم رد عمل کے لیے آپریشن پر غور کریں گے۔ راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے مسئلے پر الیکشن کمیشن کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی ہائیڈروجن بم نہیں ہے جسے سمجھنا مشکل ہو۔ یہ سیدھا سادہ سا معاملہ ہے، عوام کے ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ ملک میں منظم طریقے سے ووٹر لسٹ میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اپوزیشن کو مضبوط حمایت حاصل ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ کوئی ہائیڈروجن بم نہیں ہے، ہائیڈروجن بم تو ابھی آنے والا ہے۔ یہ ایک نیا مرحلہ ہے جس ذریعے ملک کے نوجوانوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کیسے کی جاتی ہے۔ راہل گاندھی نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ناگ راج نامی شخص کے 2 فارم صرف 36 سیکنڈ میں بھر دیے گئے، وہ بھی دوسری ریاست کے فون نمبر سے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارا عمل ہیک کیا جا رہا ہے اور اس میں مقامی لوگ نہیں بلکہ بیرونی طاقتیں شامل ہیں۔ انڈیا میں دوستو سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ووٹ چوری کا معاملہ اب محض الزام نہیں بلکہ ثبوتوں کے ساتھ ایک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ کیمیائی اجزاء کی اسمگلنگ میں ملوث متعدد بھارتی کاروباری شخصیات اور کارپوریٹ ایگزیکٹو کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ کچھ کیمیکلز امریکہ میں اوور ڈوز کے باعث دوستو سب سے زیادہ اموات کی بڑی وجہ سمجھے جاتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ بھارتی اسمگلنگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے امریکی اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں بھارتی درآمدات پر 50% ٹیرف بھی عائد کیا ہوا ہے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے کانگریس کو دیے گئے ایک بیان میں بھارت کو ان 23 ممالک میں شامل کیا ہے جو منشیات کی ترسیل یا غیر قانونی پیداوار کے بڑے مراکز تصور کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ریاض میں ہونے والے تاریخی دفاعی معاہدے نے خطے کی سیاست میں نئی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسے دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دفاعی اتحاد نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے گیا ہے بلکہ خطے میں طاقت کا توازن ہی بدل گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم پر انڈیا میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی دورے کیے لیکن بالآخر سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ کر کے بھارت کو ایک بڑا دھچکا دے دیا اور ٹھینگا دکھا دیا۔ اور سب سے مزیدار بات دوستو یہ کہ یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم پاکستان اور سعودی عربیہ کی نئی شراکت داری نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دوستو حال ہی میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت دیکھنے میں آئی جب 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے مذاکرات کاروں کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل بھی اسرائیل مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک پر حملہ کر چکا ہے، لیکن یہ کارروائی اس لیے مختلف تھی کہ قطر امریکی اتحادی ہے اور اس خطے میں اس کی سب سے بڑی العدید ایئر بیس بھی قطر میں موجود ہے۔ اب یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ قطر پر حملے کے بعد امریکہ کی جانب سے دی گئی سیکیورٹی کی ضمانت کی کیا وقت رہ جاتی ہے۔ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید قطر پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کا بھی ان ضمانتوں پر اعتماد متزلزل ہوگا۔ ان تمام سوالات کے ابھی پوری طرح جواب نہیں ملے تھے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ باہمی دفاع کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ معاہدے میں ان دونوں ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کی سفارتکاری دوستو اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ ہمارے امریکہ، مغربی ممالک، خلیجی ممالک اور چائنا سب سے بہترین تعلقات دیکھے جا رہے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی ٹیم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بہت واضح ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پہلے سے طے سیکیورٹی انتظامات جس کے تحت امریکہ کچھ خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کا ضامن تھا وہ اب مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ سیکیورٹی کی ضمانت پر پورا نہ اتر پانا اور اسرائیلی حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کے خدشات کے سبب خلیجی ممالک دوستو اب اپنی سیکیورٹی کے لیے کسی دوسری طرف دیکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ابھی اور ممالک کے بھی معاہدے ہوں گے۔ کوئی ایسا ملک جو انہیں اسرائیلی حملے کے خلاف تحفظ فراہم کر سکے، اور سعودی عربیہ کے نظریے سے یہ خلا صرف پاکستان پر کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف جوہری بلکہ کنونشنل صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ سعودی عربیہ صرف اپنے دفاعی نظام پر انحصار نہیں کر سکتا جو کہ امریکہ کے تیار کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہیں، اور انہیں مکمل طور پر آپریشن رکھنے کے لیے امریکی تعاون بھی درکار ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی افواج کے سربراہ پاکستان میں تربیت حاصل کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی مشقیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کے سابق فوجی افسران سعودی عربیہ میں دفاعی مشیر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سعودی عربیہ کے پاس زیادہ تر اسلحہ امریکی ہے اور لڑاکا طیارے بھی موجود ہیں، لیکن ان کے بقول سعودی عربیہ مغربی ممالک سے اسلحے کی خریداری پاکستان کی مشاورت سے ہی کرتا ہے، اور پاکستان ہی سعودی فوجیوں کو مغربی اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ سعودی عربیہ ہمیشہ ان ممالک میں شامل رہا ہے جنہوں نے مشکل معاشی حالات میں یا پاکستان کے جیسے بھی مشکل حالات ہوں پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس دفاعی معاہدے کے تحت کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس معاہدے سے سعودی عربیہ میں انڈین اثر و رسوخ کم ہونے کا امکان ہے، اور اس سے نہ صرف پاکستان کو اقتصادی محاذ پر مدد ملے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں نئے ہتھیار بنانے کے لیے بھی مالی مدد مل جائے۔ سعودی عربیہ پاکستان میں اس شرط پر سرمایہ کاری کر سکتا ہے کہ جو نئے ہتھیار بنائے جائیں اس میں سعودی عربیہ کا بھی حصہ ہو۔ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں نے اہم ترین ملک پاکستان کی صلاحیت، اہلیت اور تجربے کا اعتراف کیا ہے، اور اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی دوستو اہمیت بھی بڑھی ہے۔ 10 سال پہلے سعودی عربیہ نے دوستو یمن میں اس وقت کے صدر عبدالرب منصور ہادی کی حکومت بحال کرنے اور حوثیوں باغیوں کے خلاف جنگ میں پاکستان سے بحری جہاز، ہوائی جہاز اور فوجی اہلکار بھیجنے کی درخواست کی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ نے سعودی درخواست کو رد کر دیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پاکستانی پارلیمنٹ کی اس قرارداد کے بعد متاثر بھی ہوئے تھے۔ اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کسی جنگ کے نتیجے میں سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر لڑے گا یا نہیں۔ حوثیوں کا مسئلہ دوستو سعودی عربیہ کے ساتھ اب تقریباً طے ہی ہو چکا ہے، اس لیے نہیں لگتا کہ اس معاملے پر پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اب کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پڑوس یعنی بھارت میں بھی اس کے نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم اس پیش رفت کے اپنے قومی سلامتی اور بین الاقوامی استحکام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت انڈیا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، لیکن انڈین تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدے پر بھارت میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان اب کوئی جنگ ہوتی ہے تو تب پاکستان ان سعودی ہتھیاروں تک بھی رسائی حاصل کر لے گا جو سعودی عربیہ نے امریکہ سے خریدے ہیں۔ حالانکہ دوستو سعودی عربیہ نے انڈیا کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس کا دوست ملک ہے، لیکن بھارت چاہے گا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی تنازع کی صورت میں سعودی عربیہ اس معاملے سے دور رہے۔
دوستو اگر میری نظر میں سعودی عربیہ نے دور ہی رہنا تھا تو پھر معاہدہ کیوں کیا؟ کیونکہ سعودی عربیہ کے لیے اسرائیل ہے اور پاکستان کے لیے بھارت۔ کیونکہ سعودی عربیہ پر اگر کوئی حملہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے، اور اسی طرح پاکستان پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ بھارت ہے۔ معاہدہ تو دوستو ہوا ہی اس بات پر ہے کہ اگر کوئی کسی ملک پر حملہ کرے گا دونوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی، تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پر بھارت حملہ کر دے یا اسرائیل پاکستان پر، تو کیا دونوں ممالک چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے، تو کل کو وہ کسی بھی مشرق وسطیٰ کے کسی دوسرے ملک پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ اسی کو دیکھ کر کیا گیا ہو۔ دوستو سیدھی سی بات ہے کہ سعودی عربیہ اس معاہدے کے تحت فوجی افرادی قوت کے لیے پاکستان پر انحصار کر رہا ہے، اور بھارت اور امریکہ کو اشارے بھی دے رہا ہے کہ ہم اپنا راستہ خود اپنائیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔